اس لیے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابہ اہل بیت کا مجمع موجود ہے، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ٹھان فرما دیا اور صحابہ کی جماعت اور اہل بیت کی جماعت ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا میرے آقا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرما دیا تہجد میں موت یاد ہو، مسلمان تہجد کی نماز قضا نہیں کرے گا، فجر میں موت یاد ہو، فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا، ظہر میں موت یاد آ جائے، ظہر کی نماز قضا نہیں کرے گا، عصر کی نماز قضا نہیں کرے گا، مغرب کی نماز قضا نہیں کرے گا، عشاء کی نماز قضا نہیں کرے گا، شراب پیتے ہوئے موت یاد آ جائے شراب کو چھوڑ دے گا، رشوت کو چھوڑ دے گا، ملاوٹ کو چھوڑ دے گا، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے موت یاد آ جائے ہر گناہ سے توبہ کرنے والا بن جائے گا۔ صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے، موت کا وقت اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرما دیا ایک دن میں بار بار موت کا ذکر کرنے والا، بار بار موت کو یاد کرنے والا، جب اس کو موت آتی ہے اللہ پاک اس کی موت کا شمار شہداء والی موت میں فرما دیتے ہیں، اس کو موت اللہ پاک ایمان والی موت عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں جس کام کے لیے جستجو کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، یاد کرو اگر زندگی ایمان والی ہوگی تو موت بھی ایمان والی آئے گی۔ یہ نہیں کہ زندگی تو اسلام اور قرآن اور نماز اور امام الانبیاء صحابہ اہل بیت کے فرمان کے خلاف گزرے اور موت پھر ایمان والی آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے بادہ جا رہا ہے راست پہ آ جا اپنی زندگی اپنا لے۔ فرمایا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوئے نیلا دولا کے فوراً اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، مطلب کیا ہے مسلمان کی سمجھ میں آ جائے دنیا میں تو کاروبار کرنے نہیں آیا، مال جمع کرنے نہیں آیا، دنیا میں کوٹھیاں بنانے نہیں آیا، بنگلہ بنانے نہیں آیا، بینک بیلنس بنانے نہیں آیا، دنیا میں تو قبر کی تیاری کرنے آیا، موت کی تیاری کرنے آیا، آخرت کی تیاری کرنے آیا، پل صراط کی تیاری کرنے آیا۔ اللہ والا کہتا ہے کتنی بھی کوٹھیاں بنا، کتنے بھی چمکیلے مکان بنا، کتنے بھی نئے نئے ٹاؤن میں مکان بنا، بنگلے بنا، نئی نئی گاڑیاں خرید، آخر موت آئے گی، گھر والے ایک رات بھی تجھے اس مکان میں نہیں رہنے دیں گے۔ ادھر موت آتی ہے، ابا جی کو موت آ گئی، اماں جی کو موت آ گئی، سونی بیوی کو موت آ گئی، جمع بیٹے کو موت آ گئی، اعلیٰ قسم کا روم بنایا، اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں بنوائی، بنگلے بنوائے، بڑے روشن کمرے بنوائے، بڑی محنت کی، ادھر موت آتی ہے، گھر والے کہتے ہیں ایک رات بھی اب رہنے کی اجازت کوئی نہیں، بلکہ یہ بھی آواز آ جاتی ہے جاتے جاتے اماں جی کا لباس اتار لینا، ابا جی کا لباس اتار لینا، سونی بیگم کے کپڑے چھین لینا، بھائی کے کپڑے چھین لینا، صدر کے کپڑے اتار دینا، وزیر اعظم کے لباس اتار دینا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرے بندے بندیاں دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، ابھی اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ معلوم ہوا قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں ایمان کام آئے گا، قبر میں اماں ابا کی خدمت کام آئے گی، قبر میں امام الانبیاء صحابہ اہل بیت کی غلامی کام آئے گی۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے کبھی یہ بھی سوچ لیا کر میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے، میری موت اچھی ہونی چاہیے، میری قبر روشن ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے،
اور دنیا کی چمک دولت کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا کے لیے بڑی محنت ہے، بڑی جستجو ہے، بڑی کوشش ہے، ہائے ہائے کرتے وقت گزر جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اے یہ مال ملے، یہ دنیا میری ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، خوب بینک بیلنس ملے، خوب گاڑیوں کا مالک بنو، یہ کہتے کہتے الہاکم التکاثر، کثرت خواہشات اتنی کی، تمنا اتنی کی، آرزو اتنی کی، ہر وقت شوق کیا، نماز کا خیال نہ کیا، قرآن کی تلاوت کا خیال نہ کیا، ادب نہ کیا، اذان کا ادب نہ کیا، قرآن کا ادب نہ کیا، اماں کی خدمت کا ٹائم کوئی نہیں، ابا کے ادب کا ٹائم کوئی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کے کنارے بالکل قریب آ گئے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہ آیا، اذان پہ یقین نہ آیا، اسلام پہ یقین نہ آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ کبھی یقین نہ آیا، آج قبر میں آ گیا، اللہ پاک فرمائیں گے بتا میں اللہ کی ذات پہ تجھے یقین آیا کہ نہیں؟ کہے گا میرے اللہ آج تو مجھے اتنا یقین آیا، اتنا تو کسی دنیا والوں کو یقین نہ آیا ہوگا۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پیکج جو ہے نا صرف موت کے آنے سے پہلے پہلے یوں سمجھیں گے نا، پیکج کا وقت ہے، ہر چیز کا پیکج ہے، تو اللہ پاک نے بھی ہمیں یہ نیکیوں کا پیکج دیا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں تو مال والا ہوں، میں تو عہدے کا مالک ہوں، میں تو بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک ہوں، میں دفتروں کا مالک ہوں، میں مارکیٹوں کا مالک ہوں، میں حسن کا مالک ہوں، میں قوت کا مالک ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں؟ اللہ والا کہتا ہے کبھی قبرستان کا چکر لگایا کر، تجھ سے بڑے بڑے حسین جوان مالدار قبروں کے مہمان بنے پڑے ہیں۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی میں نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ تو کبھی قبرستان کا چکر بھی لگایا کر، قبروں کا دیکھ کے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، دل کا میل کچیل، دل کی غفلت، دل کی غلط فہمی تیری دور ہو جائے گی۔ خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، قبر والے آواز دیتے ہیں اور قبرستان کے چکر لگانے والے آج اس قبرستان میں ان جوانوں کی بھی قبریں موجود ہیں جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، ربیع الاول میں توبہ کریں گے، عید میں توبہ کریں گے، رمضان المبارک میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ قبروں میں اللہ کے مہمان بنے پڑے ہیں۔ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، میرا بندہ کب توبہ کرے گا، میرا بندہ کب رجوع کرے گا، اور میرے بندے آنا تیرا کام ہے، رجوع کرنا تیرا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا تیرا کام ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، عاجزی کرنا تیرا کام ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہا دینا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میری صفت میں یہ بات شامل ہے میں اپنے بندے کی توبہ کو معاف کرنے والا ہوں، معافی کو بڑی جلدی قبول فرما لیا کرتا ہوں۔ مفسرین نے انہو کان غفارا کہ اللہ کتنا بڑا غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔
علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے، حالانکہ کوئی بندہ اس بات پہ قادر کوئی نہیں، اتنی طاقت اور قوت کوئی نہیں کہ اتنے گناہ کر سکے، ہر وقت گناہ کرے کہ یوں گناہوں کی اگر طے لگانا شروع کر دو نا آسمان تک ڈھیر لگ جائے، حالانکہ کوئی بھی گناہگار اتنے گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے لیکن رب کے در پہ آ کے ایک مرتبہ کہے نا یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ، میں پکی سچی سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم اپنے بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دوں۔ لیکن میں نے عرض کیا زندگی میں توبہ کر لے، موت کے آنے سے پہلے پہلے جتنی جلدی توبہ کرے گا اتنا فائدہ ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، صحابہ کا ایمان جو ہے نا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جی ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارے ایمان پہ تو ناراض نہ ہو تو مارکیٹوں والے یقین نہیں کرتے، منڈیوں والے، ملک والے یقین نہیں کرتے، تو کون سا ایمان ہم خبر میں لے کے جائیں گے کہ فرشتوں سے جا کے اگر نکیرین سوال کریں گے ہمارا رب کا بتلا تیرا رب کون ہے، جب دنیا میں ایمان کی قدر نہ کی تو قبر میں کیا کہیں گے ربی اللہ، ہمارا رب کون ہے، کبھی اللہ کو دنیا میں مانا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ اہل بیت کو ایمان یہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا کہ اگر ایمان پیدا کرنا ہے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے، اہل بیت کا ایمان کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کے ہاں ایمان اسلام کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ حضور کے زمانے میں کسی نے آ کے شکایت کی کہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، جب اس عورت کو لایا گیا حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ کہنے لگی میرے آقا میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے لیے رعایت ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا رب کائنات کی قسم ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، میری بیٹی بھی ہوتی، اگر وہ چوری کرتی تو محمد رسول اللہ اس کے لیے یہی حد جاری کرتا۔ ہمارے ہاں تو ہم نے درجے بنائے ہوئے ان کے لیے مسائل اور ان کے لیے مسائل اور، اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک بندہ سامنے شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، اس نے عمر فاروق کو دیکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں وہیں کھڑے کھڑے توبہ کر لی، رب کریم آج عمر کے دروں سے بچا لے، عمر کی ماں سے بچا لے، اور پروردگار عالم میں پکی توبہ کرتا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، یہ تو تیرا میرا معاملہ ہے میرے اللہ، عابد معبود کا معاملہ ہے، ساجد مسجود کا معاملہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، رب العالمین ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اور پروردگار عالم دل میں میں پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اسباب تو پیدا فرما دے میرے اللہ، آئندہ کبھی شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اور میرے اللہ اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دے۔ عمر فاروق کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ لگا جی اس میں تو دیکھو سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا نا واقعی اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا، اللہ پاک نے اسباب پیدا فرما دیے، بات کو غلط طرف نہ لے جانا، اللہ نے سبب پیدا کر دیا، اس نے توبہ کی تھی میرے اللہ سبب پیدا کر دیا۔ وہ خوش ہو کہنے لگا دیکھو نا عمر اس سرکہ ہے شراب نہیں ہے، مسکرانے لگا، عمر فاروق بھی مسکرانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ بڑا خوش ہو رہا ہے نا شراب کو سرکے میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کے، اور اللہ کے نیک بندے تجھے پتہ ہی نہیں چلا، شراب وہ اللہ جس نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ جب تو نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ سے مانگا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب تو نے ایک آنسو بہایا، عاجزی کی، انکساری کی، مالک کائنات کی قسم ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلا رب العالمین نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔
حضور نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی کے جنازے کو دیکھ کے توبہ کرے، کسی کی قبر کو دیکھ کے توبہ کرے۔ ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے ہزار میتوں کو دفن کر کے آتے ہیں، پھر بھی اپنی موت پہ کبھی یقین نہ آیا۔ ملک الموت آگے یہی تو کہتا ہے کہ تجھے موت پہ یقین نہ آیا۔ ہر بندہ کہتا ہے چھوڑ دے تھوڑی سی اور تیاری کر لوں، ملک الموت کہتا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کسی میتوں کو دفن نہیں کیا، تیرے دانت نہیں ٹوٹے، تیرے سفید بال نہیں ہوئے، تیرے پیارے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اور جب تو نے اس وقت تیاری نہ کی اب کیا تیاری کرے گا؟ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، میں اللہ کے بعد تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ ماں کا ادب نہ کرتے تھے، احترام نہ کرتے تھے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ مدینے والی سرکار نے اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ صحابہ اہل بیت فرماتے ہیں ہماری نگاہ نے دیکھا دربار رسالت میں ایک بوڑھی اماں دور سے تشریف لا رہی ہیں، بڑے عام سے کپڑے اس کے بدن پہ موجود ہیں، سواری پہ تشریف لا رہی ہیں۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار کی نگاہ نبوت پڑی، پہچان لیا، حاضر خدمت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، اماں تشریف فرما ہو گئی، رازداری سے گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہ دیکھ رہی تھی وہ بوڑھی اماں کبھی امام الانبیاء کے لم مبارک کو چومتی ہے، کبھی پیشانی مبارک کو چومتی ہے، کبھی رخساروں کو چومتی ہے، بڑا پیار کر رہی ہے، بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا پانی لے کے آؤ، کھجوریں لے کے آؤ۔ پانی کھجوروں کا تیار کر کے اماں کے لیے پیش کر دیا، اماں نے نوش کر لیا۔ جب جانے لگی امام الانبیاء نے صحابہ کی جماعت سے ارشاد فرما دیا دربار رسالت میں جتنے بھی ہدیے موجود ہیں تمام کے تمام اماں کی سواری پہ لاد دو۔ جب اماں جانے لگی میرے آقا دور تک چھوڑ کے آئے، صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا یہ شان والی مائی کون تھی، یہ عظمتوں والی مائی کون تھی، یہ مقام والی مائی کون تھی جن کے لیے امام الانبیاء نبیوں کے سردار رحمت والی چادریں بچھائے، خود اپنے دست مبارک سے پانی تیار کرے جو امام الانبیاء کو چومے، امام الانبیاء جن کا دیدار کر کے آنسو بہائے، آنکھیں پرنم ہو۔ جب جانے لگے میرے آقا دور تک چھوڑنے جائیں، ادب کریں، احترام کریں۔ حضور نے فرما دیا لوگوں اور صحابہ کی جماعت تم نہیں جانتے یہ دودھ پلانے والی ماں میری اماں حلیمہ سعدیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نے اپنی والدہ محترمہ کا کتنا زیادہ ادب و احترام کر کے دکھایا، رضائی ماں دودھ پلانے والی اماں کا کتنا ادب و احترام کر کے دکھایا۔ ہمارے ہاں تو مدر ڈے منا کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بڑی تعلیم یافتہ قوم ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ مدر ڈے منایا فارغ ہو گئے، ایک دن فادر کا ایک دن ماں کا۔ اگر ماں باپ بھی اگر کہہ دیں، میں تو ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم بھی اولاد کا ایک دن مناؤ، پھر تو ساری دنیا کی اولاد پریشان ہو جائے گی۔ یار ماں تو محبت کا دریا ہے، باپ محبت کا سمندر ہے۔ اماں کے قطرہ دودھ کا اور باپ کے ایک پسینے کے قطرے کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی محنت کرو، کوشش کرو، خدمت کرو، کچھ بھی کرو، لاکھ خانیاں کرو، چیلم کرو، برسیاں کرو، کچھ بھی کرو، لیکن رب کائنات کی قسم ہے اماں کے قطرہ دودھ کا ابا کے ایک پسینے کے قطرے کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ مدر ڈے منانے والے کا اپنا کیا حال تھا، یہ تو تاریخی واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ مدر ڈے منانے والا کہتا ہے میری اماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی لیکن آنکھ سے بیچاری معذور تھی، ایک آنکھ سے کانی تھی۔ اماں بچے کو سکول چھوڑنے گئی، کلاس فیلو بچے مذاق اڑانے لگے تیری اماں کانی ہے کانی ہے۔ بچے نے کہا اماں چلی جا، یہ دیکھو نا بچے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی مجھے کہہ رہے ہیں نا بیٹا میں تیری محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک سیکنڈ بھی میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں محبتوں کا دریا ہے، اماں محبتوں کا سمندر ہے۔ سب کی مائیں، ایک ماں نہیں، ماں نام اسے کہتا ہے۔
بچہ کالج چلا گیا، یونیورسٹی چلا گیا، لیکن اماں نے بیٹے کی جدائی برداشت نہ کی، آتی رہی، بیٹا بھی برا بلا کہتا رہا، ذلیل کرتا رہا، اچھی نوکری لگی، اماں دفتر میں بھی آتی رہی، پولیس حضرات مذاق اڑاتے رہے، شادی ہو گئی، اماں وہاں بھی آئی، بہو نے مذاق اڑایا، تیری ماں کہانی ہے۔ آج اللہ نے پوتا ادا کیا، آج تو اماں کی محبت کا جو دریا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پوتے کو دیکھنے آ گئی۔ آج ظالم بیٹے کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اماں نے سکولوں میں ذلیل کرایا، کالجوں میں ذلیل کرایا، یونیورسٹیوں میں ذلیل کرایا، آج یہاں میرے بیٹے کی پیدائش میں بھی آ گئی، ظالم بیٹے نے دھکا دیا، اماں گرتی ہوئی نیچے آئی ہے، مرض الموت ہے، آخری بیماری ہے، اماں نے تحریر لکھی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے بیٹے کو دینا۔ جب بیٹے کے سامنے آئی دیواروں میں ٹکرے مارنے لگا، لکھا تھا او بیٹا تیری زندگی تجھے مبارک ہو، تیری بہو بیوی تجھے مبارک ہو، یار تجھے مبارک ہو، سکول تجھے مبارک ہو، کالج تجھے مبارک ہو، یونیورسٹی تجھے مبارک ہو۔ آج محبت کرنے والی ماں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، یاد کر ساری زندگی دوستوں میں ذلیل کرنے والے، نفرت کرنے والے اور مجھے ذلیل کرنے والے اور دھکا دینے والے، آج میں رات سے پردہ اٹھاتی ہوں، میں نے زندگی میں پردہ نہیں اٹھایا، کہانی میں نہ تھی بلکہ اللہ نے کانا تجھے پیدا کیا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئی، ڈاکٹر نے کہا کوئی اسے آنکھ دے، کون دیتا؟ یار نہیں دیتے، دوست نہیں دیتے، میں تیری ماں، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں محبتوں کا دریا، میں خود معذور ہو گئی، تجھے اپنی آنکھ دے دی، بیٹا تیری زندگی تجھے مبارک ہو، آج تیری ماں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہم سب کی مائیں ایسے ہی کیا کرتی ہیں، ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ دھوم میں چلتا ہے، جب جا کے ایک بچہ پلتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد یوں ہی بڑی ہو جاتی ہے، جب کسی عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ ہے تو برکتیں ہیں، ماں باپ ہے تو محبتیں ہیں، ماں باپ ہے تو رزق میں برکت ہے، ماں باپ ہے تو زندگی میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، ماں باپ رخصت ہو گئے تو برکتیں رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت بھی تشریف لے آئے، میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔